اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس کے برابر کوئی نہیں، اور ہم سب ساری برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سارے عیبوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے اندر ساری برائیاں موجود ہیں۔ اللہ تمام عیبوں سے پاک ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ نور السماوات والارض ہیں، اللہ یہ سارے زمین سارے آسمان کے مالک ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ مالکوں کے مالک ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور ہم تمام عیبوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہمارا وقت بہت سارا ویسٹ کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمیں فرصت نہیں ہے، دن کیسا نکل جا رہا ہے، اس طرح کا خیال ہے۔ ٹائم کس طرح نکل رہا ہے، یا نہیں تو موبائل میں نکل رہا ہے، نہیں تو ٹی وی کے سامنے نکل رہا ہے۔ ایسا ٹائم ہمارا صبح و شام پانی کی طرح بہہ کے چلے جا رہے ہیں ہمارے دن۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، ٹائم کو ویسٹ نہ کریں۔ یہ ٹائم کیوں کیا ہو کہ طریقے سے برباد ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو کر کے دکھا کے گئے ہیں وہ کریں، جو کوئی رسم نہیں تھی، کوئی ریت نہیں تھی، کوئی رواج نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ کے حکم پر چلتے تھے، اور ٹائم میں بڑی برکت بھی تھی۔ آج ٹائم میں کوئی برکت نہیں ہے، آج ٹائم کو ویسٹ نہ کریں۔ اس دنیا میں سنت سے بڑھ کر اور کیا ہے، سنتوں پر چلیں گے بہت ثواب ہے۔ ایک ایک سنت کو ادا کرنا، اللہ بھی خوش، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش، 100% کامیابی ہے سنت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر میرے بندے میری فرما برداری کریں گے تو میں رات دن رحمت کی بارش کروں گا، اپنی رحمت کے ساتھ دن کو سورج طلوع کروں گا، اور کبھی بھی انہیں ڈر یا خوف میں نہیں ڈالوں گا۔ اگر یہ بندے میری فرما برداری کرے تو میں آسانیاں پیدا کروں گا، میں رحمت بھیجوں گا۔ اس دنیا میں جو چیزوں کو اللہ نے منع کیے ہیں اسے ہمیں بچنا پڑے گا، بچنا چاہیے، دل سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ ہمیں کیا کیا کر رہے ہیں ہمیں خود پتہ ہے، ہمیں خود ہمارا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جو بھی اللہ کے خلاف کر رہے ہیں اسے دل سے چھوڑ دیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ جنت اتنی پاکیزہ ہے جہاں کوئی گندگی نہیں، اور وہاں کوئی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جہاں نہ جھوٹ ہے نہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کے بیس پر سارے کام ہوتے ہیں۔ جھوٹ شیطان کا ہتھیار ہے، اور مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ الدعاء مخل العباد، اللہ سے دعا بھی کرو، اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرو، اس دنیا سے مت ڈرو۔ ہمارے ہاتھ سے جنت نہ چلی جائے، مر کر ہمیں کہاں جائیں گے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور ہمارا مرنے کا وقت کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی دوسری جگہ نہیں ہے جانے کو۔ اسی لیے اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، خود ہی کنٹرول میں نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی کیا ہو رہی ہے یہ خود کو سوچو۔ آج کا انسان خود کا کنٹرول بھول گیا ہے، خود کنٹرول میں نہیں ہے۔ خود کو کنٹرول میں رکھیں، خود ہی کنٹرول میں نہیں ہے، اور اپنے اہل و عیال کو کیا سکھائیں گے۔ والدین اپنے اولاد کے لیے آئیڈیل ہو، ماڈل ہو، اگر آپ ہی صحیح نہیں ہو تو سوچو نسلوں کا کیا ہوگا۔ ہوش میں آ جاؤ، غفلت سے نکلو، لاپرواہی بہت ہوگی، اللہ کو مت بھولو۔
قیامت کے قریب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دل سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، ہمارے ریموٹ کنٹرول سے ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ ہمارا ریموٹ خراب ہونا نہیں چاہیے۔ ہمارے ریموٹ کو پہلے ہمیں ریپیئر کرنا چاہیے۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ رحم فرما، اے اللہ رحم فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ لوگوں کے بندوں کے دلوں میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دلوں میں رحم ڈال دیجئے، آمین۔ ہمیشہ ہمیں موبائل میں لگے رہتے ہیں، شادی ہونے کے بعد بھی رات دن ہم موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ بہانہ ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے۔ کسی لڑکی کا فون آیا، کسی لڑکے کا فون آیا تو گھنٹے گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ غیروں سے پیار محبت جتانے کی بجائے اپنی بیوی، اپنے گھر والوں سے پیار محبت جتائیں۔ یہ اپنی بیوی بولے تو بیوی کے اوپر بہت غصہ ڈانٹ پیٹ ہو جائے گی۔ اب یہ اپنی ماں کو کسی طرح معلوم ہو جاتا ہے تو ماں سمجھا سکتی ہیں، میرے پیارے بیٹے، یہ اب تم کو رات میں اگر نیند نہیں آ رہی ہو نا تو قرآن اور نماز پڑھ لو، یہ اس سے اللہ خوش ہو جائیں گے۔ ماں کہہ سکتے ہیں، ماں بول سکتے ہیں، تھوڑا سا غصہ آئے گا، پھر ماں ہی ماں ہوتی ہے، ماں کی بات تھوڑی نہیں تھوڑی اثر ہوتی ہے۔ موبائل میں دوسروں کو ٹائم دے کر ویسٹ نہ کرو، یعنی تو سو جاؤ، نہیں تو نماز یا قرآن پڑھو، بیکار ٹائم ویسٹ نہ کرو، کیونکہ طبیعت بھی آپ کی خراب ہو جائے گی بیٹا۔ رات آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو دن اچھا نہیں گزرے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ طبیعت کا خوب خیال رکھو۔ یہ گناہ سے بچنے کے لیے تو شادی کرتے ہیں، اتنی ساری تیاریاں تکلیف میں پڑھ کر گناہ سے بچانا کے لیے ماں باپ اتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر پیدا کرو، مشکل ہوئی تو بھی اللہ کو یاد کرو، کسی کے پیچھے نہ جانا، یہ حرام ہے، حرام کو حرام سمجھو۔ کوئی بھی ایک بہانہ لے لیتے ہیں، اس کے پیچھے ستا کر رکھ دیتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ ہمارے گھر، فیملی، ازواج، ہمارے اولاد کو ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دینا، متقی پرہیزگار بنا دیجیے۔ ہر والدین ہی چاہتے ہیں، ہر والدین یہی چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بڑی بے چینی اور تکلیف سے گزار رہے ہیں۔ معلوم نہیں، اللہ نے قرآن میں فرماتے ہیں، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بھی ہے، ہم سدھر نہیں رہے ہیں۔ لوگ اپنی بیٹی کو شادی کے بعد بھی اس کے دل میں یا ہمارے پاس ہے، فاطمہ کو تو ہمارے پاس ہی ہے، فاطمہ تو ہمارے پاس ہی ہیں، ہمیں علی مل گئے ہیں، سمجھتے ہیں ہمیں علی مل گئے ہیں، ہمیں فاطمہ تو ہمارے پاس ہی ہیں، علی ہمیں مل گئے ہیں، یہ خیال کر کے اب وہ بھی ہمارے بیٹے ہیں، ہمیں یہی سوچنا ہے۔ اتنا آسان کر دو، کوئی پریشانی یا تکلیف سے نہیں گزرتے، وہ بھی کسی کی جان ہے، وہ بھی کسی کی جان ہے، یہ بات کسی کو ہضم ہی نہیں ہوتی۔ شادی کے بعد پوچھ کر جانا، اجازت کے بغیر نہ جانا، اجازت کو ٹھکرانا، ملنے کو ترسانا، بچے نانا نانی کو ملنے ترسانا، یہ کہاں کا قانون ہے؟ شیطان کا ہی ہو گیا تو پورے کام کھانا بنا کے جانا کتنی تکلیف دیتے ہو۔ اے میرے پیارے بچوں، اپنے دین پر ثابت قدم رہنا، یہ تکلیف کو دیکھ کر دین سے نہ پھرنا۔
اللہم ثبت قلبی علی دینک۔ اس دنیا میں اچھے انسان جو کسی کی بیٹی کو، بچوں کو خوش رکھے، وہ اپنے گھر بسائے، اور اگر تکلیف دینا پہلے سے پلان ہے تو ایسا پلان نہ بناؤ، یہ تو اچھا انسان ہی نہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، اپنی بیٹی کو گھر چلانا سکھاتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو فیملی کے ساتھ کیسا رہنا وہ نہیں سکھائے۔ شادی سے پہلے ہی اپنی بیٹے ہو کوئی اپنے اولاد کو شادی کے بعد کیسے گزارنا وہ کوئی نہیں سکھاتا، کوئی ادھر خیال ہی نہیں جاتا، وہ سب سے پہلے ہمیں سکھانا چاہیے تھا۔ اس دنیا میں جتنے ماں باپ کے اولاد ہیں سب کو خوش رکھے، آمین، خوشیاں عطا فرمائے، ان کو کوئی طرح کی تکلیف میں نہ دیکھنا۔ اے اللہ، چاہے جانور بھی اس کے بچے کو کس طرح کی تکلیف نہ پہنچانے دیتے۔ والدین اپنے بچے ہونے کے بعد اپنے بھی بھول جاتے ہیں، اپنا بھی بھول جاتے ہیں، چاہے امیر ہو یا غریب، پہلے اپنے بچوں کا سوچتے ہیں، ان کو پہلے حصہ نکال دیتے ہیں، یہ میرے بچوں کا، اس کے بعد بچا ہوا خود کو لے لیتے ہیں۔ یہ اولاد اپنے والدین کی جگہ ہیں، جب تک اپنے پاس رہتے ہیں اتنی محبت صحیح سے شام تک، صبح سے شام تک، اور سونے سے پہلے بچوں کو کیا چاہیے سب دیکھ کے ان کو سب طرح سے آرام کرتے ہیں، آخر میں دعائیں پڑھ کر، سر پر ہاتھ پھیر کر، شفقت کے ساتھ، پیار محبت کے ہاتھ اور پیار کے ساتھ سوتے ہیں، اور ان کو نیند ہی نہیں آتی۔ سب کو اپنے بچے بہت پیارے اور ان کی جان ہوتی ہیں۔ سونے سے پہلے بچوں کو اچھی طرح ان کو پیار شفقت دے کر سلائیں۔ یہ پیارے بچوں کو ستانے والوں، کیوں جان کے دشمن بن گئے ہو؟ تم کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں دوسروں کی اولاد کو ستانے، تکلیف دینے کا تم پر کیا حق ہے؟ جیسا آپ کے بچے ویسے ہی دوسروں کے بچے ہیں۔ بس کرو، بہت ہو گیا، بہت کام کرا لیے، بہت نچوڑ لیے۔ ہر طرح سے کوئی پیار، کوئی زور ڈال کر، آنکھیں دکھا کر ان کو ڈراتے ہیں۔ نہ جانے اس دنیا میں کتنی بچیوں کو کیا طریقے سے کیا ستا رہے ہو۔ کوئی بات باہر نہیں آتی، نہیں تو بہت سے گھروں میں بہت کچھ نکل کر آئے گا۔ کسی کی بچی کو لانے یا دینے سے پہلے، سب سے پہلے کسی کی طرف سے کوئی نہ ستائے، ذرا برابر بھی مشکل یا تکلیف ہرگز نہ دینا، یہ پہلے معاہدہ کریں۔ والدین اولاد کو اپنی جان سے زیادہ پیار چھڑکنے والے، شادی کے بعد ایک کال نہیں کر سکتے، یہ بھی طعنہ دیتے ہیں، وہاں سے کال کیوں کرتے ہو؟ یہ اپنی بیٹی کو لے جانے کے بعد اسی کے والدین کو ہی پرائے کر دیتے ہیں۔ جس کی بیٹی کو لانا، اس کے والدین کو تو یہ کون ہے؟ بالکل ظالمانہ انداز سے آج ہمارے بچے بہت سسک رہے ہیں، اور ہر گھر کا ہے، اور اس پر ذرا خیال رکھے۔ بچے اندر ہی اندر دکھ سہے کر رہ جاتے ہیں، ان کو کوئی خیال نہیں رہتا۔ آج کل کیا بہت پہلے سے سنتے آ رہے ہیں، یہ بچوں کا دکھ سہنا، دکھ دینا کسی کے بس کی بات نہیں۔ والدین بھائی بہنوں سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، کیوں؟ اپنا گھر ہے، پیدا ہوئے پلے بڑے ہوئے، اور اپنا خون ہے، وہ وہاں سے جدا کرنے کا سوچتے ہیں، وہ کبھی الگ نہیں ہوتے۔ جیسا بھی رہو، ان کی یاد ہمیشہ ستاتی رہتی ہے، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ ان کو کون بھی نہیں پوچھتا تم کیسی ہو، ڈر کے مارے والدین بھی رو کر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔
الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ بڑے کہتے ہیں آدمی دھوپ میں، لیڈیز چولہے کے پاس نہیں جاتے گزارا نہیں ہوتا، اس طرح سے اپنے گھر کو اپنے بچوں کو چلاتے ہیں۔ سب سے نہ ملا کرو اتنی سادگی کے ساتھ۔ یہ دور الگ ہے، یہ لوگ الگ ہیں، یہ دنیا وہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہو۔ اگر آپ اس دنیا میں وفا ڈھونڈ رہے ہو تو آپ بڑے نادان ہو۔ خطرناک دنیا میں خطروں سے مت کھیلا کرو۔ ہر کوئی اپنا نہیں ہوتا، گھر فیملی ہی اچھے برے میں کام آنے والے ہیں، کام آتے ہیں۔ جو بھی ہو اپنے اپنوں میں رہنے کی کوشش کریں۔ ہماری فیملی میں دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، پرہیزگار متقی بنائیے، اور یہ گھر سارے افراد مل کر بڑی ہوشیاری اور سمجھ سے سب مل کر گھر کا سکون قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب گھروں میں امن و سکون کا گھر بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔